سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویے میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ نیک خواہشات۔ میرے حضور کو نبوت و رسالت کی ذمہ داریاں سنبھالنے ابھی کوئی 2 سال کا ہی عرصہ ہوا ہے۔ مکے کے بت پرست مشرکوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ میرے حضور پر ایمان لانے والوں کا جینا حرام کر دیا گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو کوڑوں سے پیٹا جاتا ہے۔ ان سارے مظالم کے باوجود مشرکین مکہ میرے حضور سے خوف کھاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت یوں ہی پھیلتی رہی تو مستقبل میں ہمارا کیا بنے گا۔ انہی دنوں کی بات ہے، معلوم ہے دنیا میں ایک خبر اس طرح پھیلی جس طرح جنگل میں آگ پھیلتی ہے۔ خبر یہ تھی کہ کسریٰ ایران نے قیصر روم کو شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ خبر مکہ میں بھی پہنچی۔ خبر پہنچتے ہی ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے جس طرح مجوسیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اسی طرح ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ مکے کے مارے کھاتے کمزور مسلمان یہ بات سن کر بڑے غمزدہ ہوئے۔ فطری سی بات ہے، انسانی فکری اور دینی لحاظ سے جس انسان کے ساتھ مشترک اقتدار رکھتا ہے اور اس سے ہمدردی بھی رکھتا ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس سادہ سے فطری انداز کے تحت قیصر روم کی شکست سے مکے میں مسلمان رنجیدہ ہو رہے تھے تو ایران کے کسریٰ کی فتح سے مشرکین مکہ خوش ہو رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ قیصر روم عیسائی تھا جبکہ ایران کا کسریٰ مجوسی تھا۔ عیسائی اہل کتاب تھے جبکہ مجوسی آگ اور بتوں کے پجاری تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس صورتحال میں بڑے رنجیدہ تھے۔ چنانچہ ترمذی کتاب التفسیر کے مطابق انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس صورتحال کا تذکرہ کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رومی ان قریب غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے مشرکوں کو آگاہ کر دیا کہ زیادہ خوشی ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھنا ان قریب رومی عیسائی غالب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال میں قرآن نازل فرما دیا، اے عیسائی دوستو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے حق میں مسلمانوں کی جو نیک خواہشات تھیں ان کے زمن میں جو صورت نازل ہوئی اس کا نام روم ہے۔ اے دنیا کے عیسائیوں، اٹلی کا دارالحکومت روم تمہارا روحانی دارالحکومت ہے۔ ویٹیکن سٹی یہاں ہے، اس میں پوپ رہتے ہیں۔ روم کے حوالے سے عیسائیوں کو رومی کہا جاتا ہے۔ اس روم کے حوالے سے قرآن میں سورت کا نام روم ہے۔ سورہ روم اب ملاحظہ ہو، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ سورۃ الروم آیت نمبر 1 تا 5۔ ترجمہ الف لام میم۔ رومی لوگ قریب کی سرزمین میں شکست کھانے کے بعد چند ہی سالوں میں پھر فتح حاصل کر لیں گے۔ اس شکست سے پہلے بھی اللہ ہی کا آرڈر چلتا تھا اور بعد میں بھی اسی کا ہی آرڈر چلے گا۔ اور یاد رکھو جب رومی عیسائیوں کا فتح ہوگی تو اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے، انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ جسے چاہے فتح سے نوازتا ہے اور وہی غالب مہربان ہے۔ میرے حضور کے صحابی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن مجید میں بضع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کا اطلاق 10 سے کم تعداد پر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ 9 سال کے اندر اندر رومی غالب آ گئے اور اللہ نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا، اور پورا اس طرح ہوا کہ خوشیاں دو چند ہو گئیں۔ مسلمان اس عرصے میں مکے سے مدینہ جا چکے تھے۔ مدینہ جانے کی 1 سال بعد بدر کے میدان میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان معرکہ ہوا جس میں مشرکین مکہ شکست کھا گئے اور مسلمان فتح سے ہمکنار ہو گئے۔ جی ہاں، جس روز اے رومی عیسائیوں تم کامیاب ہوئے، اسی روز مسلمان بھی فتح یاب ہوئے۔ جس روز آتش اور بت
پرست مجوسی شکست سے دوچار ہوئے، اسی روز مکے کے بت اور مورتی پرست بھی شکست سے دوچار ہوئے۔ عیسائی لوگوں ذرا بتلاؤ نیک تمنائیں کس کی تھیں؟ جی ہاں، میرے حضور کے پیروکاروں کی، اور قرآن ان کی نیک تمناؤں میں ان کے ساتھ تھا، ہم سب کا مولا ان کے ساتھ تھا۔ پھر بتلاؤ نا نیک خواہشات کا آغاز کن کی طرف سے ہوا؟ جی ہاں، مسلمانوں سے۔ ارے جن کو تم دہشت گرد کہتے ہو ان کی طرف سے اچھی خواہشات، ہاں جن کے پیارے حضور، جان سے پیارے حضور، شہد کی مٹھاس سے بڑھ کر میٹھے حضور کے تم نے خاکے بنائے۔ ارے ظالموں، ان کی نیک تمنائیں بھی دیکھو، اپنے ساتھ ان کی نیک خواہشات بھی دیکھو، اپنے ساتھ اور اپنی بپا کی ہوئی خرافات بھی دیکھو ان کے ساتھ۔ دسترخوان۔ عیسائی لوگوں یہ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ کا معنی دسترخوان ہے۔ یہ نام اس سورہ کا اس لیے رکھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے ایک درخواست کی تھی کہ اے اللہ، آسمان سے ایک دسترخوان انواع و اقسام کے کھانوں سے سجا نازل فرما۔ اللہ نے یہ دسترخوان اتارا یا نہیں یہ تو اللہ کو معلوم ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اس دسترخوان کا ذکر فرما دیا۔ اس سورت کے دسترخوان پہ سجا ایک روحانی کھانا تمہارے سامنے لگا ہو، ذرا غور سے دیکھو۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 82۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تم اس بات کو شدت سے محسوس کرو گے کہ وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ان کے خلاف سب انسانوں سے بڑھ کر جو دشمنی رکھنے والے ہیں وہ یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ البتہ ان مسلمانوں کے ساتھ محبت رکھنے میں سب سے زیادہ قریب ترین تم ان لوگوں کو دیکھو گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عیسائیوں میں عبادت گزار علماء اور زاہد لوگ پائے جاتے ہیں، اور ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ متکبر نہیں ہوتے۔ عیسائی لوگوں، یہ اس کتاب کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جو میرے حضور پہ نازل ہوئی ہے، اور آپ کی زبان نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل کر قیامت تک کے لیے آخری کتاب کے صفحات اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہو گئی ہے۔ تمہارے بارے میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ایسے اچھے لوگ تمہارے اندر بہت کم ہیں۔ اکثریت ان کی ہے جو یہودیوں کی شرارتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارے خلاف دہشت گردی کا بازار گرم کر دیتے ہیں، میڈیا کی دنیا میں میرے حضور کے خاکے بناتے ہیں۔ ارے تم خاکے بناتے ہو جبکہ میرے حضور ہم مسلمانوں کو تمہارے بارے میں جو ہدایت دے رہے ہیں یہ حسن اخلاق کا کمال نمونہ ہے۔ اسی لیے تو جب میرے حضور کے اخلاق کے بارے میں ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فٹ سے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، بحوالہ صحیح مسلم۔ عیسائی لوگوں دیکھو میرے حضور کا اخلاق، اور اب قرآن کی جو آیت میں تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں اس آیت کا تعلق جس سورت سے ہے اس کا نام آل عمران ہے، یعنی عمران کا خاندان۔ لوگوں یہ خاندان کس کا ہے کہ اس خاندان کے نام پر قرآن میں ایک پوری سورت موجود ہے؟ جی ہاں، یہ خاندان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خاندان ہے، یہ خاندان حضرت مریم علیہ السلام کا خاندان ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاح کے مطابق میرے حضور نے اس سورہ کو زہراویہ جگمگانے والی سورت کا نام دیا ہے۔ اس سورت کی جگمگاہٹ کا وہ منظر کیسا نرالا تھا کہ جب اے عیسائی لوگوں تو تمہارے بڑے بڑے نجران سے چلے اور مدینہ منورہ میں آئے، تو جب وہ آئے تو میرے حضور نے ان کو یوں دعوت دی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی جانب
کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان سانچہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو رب بنائیں۔ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو ان سے کہو گواہ رہنا بھائی ہم تو مسلمان ہیں۔ عیسائی لوگوں دیکھ لو، نجران کا علاقہ جزیرۃ العرب میں ہے، وہاں کے تمہارے بڑوں کو بتلا دیا گیا ہے کہ دعوت اسلام قبول کر لو، تو تمہاری مرضی نہیں قبول کرتے تو ہم تو مسلمان ہیں، کوئی جبر نہیں کریں گے، نہیں مانتے ہو تو سلامتی کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ وہ سلامتی کے ساتھ واپس چلے گئے، ہم تو مسلمان ہیں، لہٰذا تمہیں سلامتی کے حوالے سے ہم سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے میرے حضور کا تمہارے بڑوں کے ساتھ کمال حسن اخلاق، اور وہ تمہارے بڑے جو حبشہ سے آئے تھے، ایتھوپیا کے شہر اکسوم سے آئے تھے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے جب قرآن سنا، میرے حضور کی ضیافتوں، مہمان نوازیوں اور کریمانہ اخلاق کو دیکھا، اسلام کی حقانیت کو دیکھا، تو یہ عبادت گزار علماء اور متواضع عیسائی زاہدوں کی حیثیت کچھ یوں ہو گئی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 83۔ ترجمہ: اور جو کچھ رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قرآن نازل کیا گیا، جب ان لوگوں نے اسے سنا تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ حق کو پہچان گئے ہیں۔ وہ بول اٹھے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی درج فرما لے۔ اے عیسائی لوگوں، میرے حضور کا تمہارے بڑوں کے ساتھ یہ پہلا رابطہ ہے۔ ارے اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو تمہاری مرضی، مگر خاکے تو نہ بناؤ۔ یہ خاکے تم بناتے ہو تو پھر ہمیں بھی بتلا دو کہ تم کون سے عیسائی ہو، آج کی 21ویں صدی میں تم کیسے نصرانی ہو۔ ایک اور 70۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ اپنے آپ کو عیسائی کہلانے والے عیسائیوں، ذرا دیکھو میرے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، کوئی بچہ ایسا نہیں کہ وہ پیدا ہوا اور اسے شیطان کچوکے نہ لگائے۔ یہ وجہ ہے کہ شیطان کے کچوکے مارنے سے بچہ چیخ مارتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا جب اسے اس کی ماں جنم دیتی ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیطان اسے ٹچ کرتا ہے، مگر حضرت مریم علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے کچوکے نہیں مارے۔ عیسائیوں، یہ فرمان ہے میرے حضور کا جن کے تم خاکے بناتے ہو۔ اور مزید آگے سنو، میرے حضور کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے تھے اور کہتے تھے، سننے والو اگر تم چاہو تو یہ آیت بھی پڑھ لو کہ جب حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے حضرت مریم علیہ السلام کو جنم دیا تو کہنے لگی، وَإِنِّي سَمَّيْتُمُوهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ ترجمہ: میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اے میرے پروردگار میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ثابت ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بھی جلیل القدر خاتون تھیں، اللہ والی تھیں، ان کے خاوند حضرت عمران بھی اللہ کے دوست تھے، دونوں کو اللہ نے مریم علیہ السلام جیسی بیٹی عطا فرمائی، انہیں شیطان ٹچ نہیں کر سکا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا پیدا ہوا تو انہیں بھی شیطان ٹچ نہیں کر سکا۔ یہ فضیلت قرآن بیان فرما رہا ہے، اور صاحب قرآن میرے حضور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی شرح میں دونوں ماں بیٹے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ عیسائیوں، ذرا مزید غور کرنا، میرے حضور پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں میرے حضور کا نام محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 بار آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے جس آخری رسول کی خوشخبری دی تھی اور احمد کہہ کر خوشخبری دی تھی، وہ نام احمد 1 بار آیا ہے، جبکہ اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 بار آیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم 34 بار آیا ہے۔ کرائسٹ کا معنی مسیح ہیں۔ اپنے آپ کو کرسچن کہلانے والوں، مسیح کا لفظ قرآن میں 11 بار آیا۔ اگر ماں بیٹا کے ان سب ناموں کو شامل کیا جائے تو یہ تعداد 70 بنتی ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ان 70 آیات کا مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ وہ قرآن جو میرے حضور پہ نازل ہوا، اس میں کیسے پیارے انداز سے دونوں ماں بیٹے کا ذکر موجود ہے، ان کی سیرت موجود ہے، جبکہ تم میں ایسے متعصب اور ظالم ہو کہ انجیل میں میرے حضور کا نام احمد 1 بار ہی دیکھنے کو ملا، مگر تم نے اس میں بھی تحریف کی، اس کا بھی انکار کرتے ہو، مگر جب علمی دنیا میں بات ہوتی ہے تو پھر تمہیں ماننا ہی پڑتا ہے۔ جی ہاں، آج بھی انجیل میں درج ہے، اس آیت کو ماننا ہی پڑتا ہے کہ میرے حضور کا جو نام عیسیٰ علیہ السلام نے احمد دیا وہ سریانی زبان میں منحمنہ ہے، اس کا ترجمہ یونانی انجیل میں فارقلیز ہے، الغرض تم ایک نام بھی برداشت نہ کر سکے۔ اور دیکھ لو میرے حضور پہ نازل شدہ قرآن میں تمہارے 70 نام 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، ہم ان کی تلاوت کرے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے میرے حضور نے فرمایا میں اس دنیا میں اور آخرت میں سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں۔ سب پیغمبر باہم ایسے بھائی ہیں جو ایک باپ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور مائیں الگ الگ ہیں، سب کی دی گئی شریعت کے اصول ایک ہیں، صرف حالات کے مطابق تفصیلات میں فرق ہے، اور میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو کوئی نبی نہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ عیسائیوں، میرے حضور کے ریمارکس دیکھو اور ذرا اپنے رسالت زدہ خسیس انداز کو بھی دیکھو کہ اس احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بناتے ہو جو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ ذرا بتلاؤ روز قیامت اللہ کو کیا جواب دو گے جب میرے حضور اور میرے حضور کے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں اکٹھے موجود ہوں گے؟ صرف مریم علیہ السلام، میرے حضور پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب قرآن مجید میں کسی عورت کا نام نہیں آیا، صرف ایک خاتون کا نام آیا۔ اے عیسائی لوگو، اس خاتون کا نام مریم ہے، پھر 1 یا 2 4 بار نہیں بلکہ 34 بار آیا ہے۔ مزید برآں بخاری و مسلم کے کتاب الفضائل میں ہے، میرے حضور نے فرمایا مرد حضرات میں سے تو صاحب کمال بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن خواتین میں سے جو کامل عورتیں ہیں ان میں صرف حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، حضرت مریم جو حضرت عمران کی بیٹی ہیں، حضرت خدیجہ بنت خولید اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت تو عورتوں میں ایسے ہے جیسے گوشت کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کا سرید باقی کھانوں پر فضیلت کا حامل ہے۔ مستند احمد کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، تمام جنتی عورتوں میں سے افضل خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد، مریم علیہ السلام بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم ہیں جو فرعون کی بیوی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت۔ عیسائیوں، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کا ایک توحیدی نقشہ ملاحظہ ہو۔ مسلم کتاب الفضائل اور ابن ماجہ کتاب الکفارات میں ہے، میرے حضور نے بتایا ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ چوری کر رہا تھا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا ارے تو نے چوری کا ارتکاب کیا ہے؟ وہ جھٹ سے کہنے لگا بالکل نہیں، اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنی آنکھ اور دل کو جھٹلا دیا، میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنی آنکھ اور دل کو جھٹلا دیا۔ اللہ اللہ کیسی عاجزی اور انکساری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا اپنا دعوتی فریضہ ادا کیا، لیکن جو ہی اس نے قسم اٹھا کر تردید کی تو اب 2 باتیں ہیں، اگر وہ سچا تھا تو تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کمال عاجزی کا اظہار کیا، اور اگر وہ جھوٹا تھا تو تب بھی اللہ سے کمال درجے کی محبت ہے، اس کی عظمت کا احساس ہے کہ جس عظیم رب کی ارے تو نے قسم کھا ڈالی ہے اب گنجائش ہی نہیں رہی کہ میں اصرار کروں، لہٰذا میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں، اور ان آنکھوں نے جو دیکھا اور ان کے دیکھنے کی وجہ سے میرے دل میں جو خیال آیا میں اپنے اس دل کو جھٹلاتا ہوں، اور جس رب کی تو نے یا اللہ کے بندے قسم کھائی ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ چنانچہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ تو اس کا نام لے اور میں پھر بھی اپنی بات پر اڑا رہوں، لہٰذا اس کا نام آ جائے تو سب کچھ قربان۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں، یہ توحید اور اللہ سے محبت کا جس کا اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں اور میرے حضور ان کا یہ عظیم واقعہ اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ لوگوں، ابن ماجہ ابواب الکفارات میں میرے حضور کا یہ بھی فرمان ہے، جس کے لیے یعنی جس کے مطالبے پر اللہ کی قسم کھائی جائے اسے چاہیے کہ اس قسم پر راضی ہو جائے، اور جو اللہ کی قسم پر راضی نہیں ہوتا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، لہذا اللہ سے اپنے تعلق کو تول لو، اور ترازو دیکھنا ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار ملاحظہ کر لو۔ اس کردار کا جو عظیم نقشہ دماغ میں بنتا ہے وہ رہتی دنیا تک میرے حضور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بنتا ہے۔ جی ہاں، اب بتلاؤ اے عیسائیوں کہ میرے حضور کے قرآن میں جو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے ہوئے ہیں، اور میرے حضور کے فرامین سے جو مقدس ماں اور بیٹے کے مقدس کردار نکلے ہیں، ان کرداروں اور تذکروں کا کیا بنے گا جب تمہارے بعض نادان اور بے وقوف میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائیں گے؟ اللہ کی قسم، اگر تمہارے دلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی سچی محبت ہوتی تو چاہیے تھا کہ تم خاکے بنانے والوں کو خاک میں بنا دیتے، مگر ہاں تم کہہ سکتے ہو کہ ہمیں تو تمہارے حضور کی عظمت کا اب پتہ چلا ہے۔ تو اچھا، اگر امیر حمزہ کے قلم سے اب پتہ چلا ہے تو آ جاؤ، آگے بڑھو، مداوع کر لو، خوبصورت مداوع، اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا، اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے جو شخص اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ بحوالہ ابن ماجہ ابواب النکاح۔ ہاں ہم پیدائشی مسلمانوں کے لیے 1 اجر اور تمہارے لیے 2 اجر، دوہرا ثواب۔ مان لو میرے حضور کو اور چھلانگ لگا کر ہم سے آگے بڑھ جاؤ۔ مان لو تو تمہاری مرضی، نہ مانو تو تمہاری مرضی۔ تو پھر ارے خاکے بنانے والوں کو شاباش دے کر اپنے آپ کو رسوا تو نہ کرو۔ عام جو فطری انسانی اخلاق کی سطح ہے اس سے نیچے تو نہ آؤ، اور آتے ہو تو کس کی توہین کر کے اس عظیم المرتب ہستی کی جو میرے حضور ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے احترام کا درس دیتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔